کلاس 9 یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے سورہ انفال جو ہے میں نے گزشتہ رکوع پڑھا دیے تھے، صحیح. پھر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے دوبارہ جو ہے ریپیٹ کروا دوں گا. آج کا جو آپ کا کام ہے وہ بتاتا ہوں. سورہ انفال ہے، آیت نمبر 38 تا 44 پیج نمبر 25 پہ ہے. ایک رکوع یہ ہے اور اگلا رکوع ہے پیج نمبر 29 پہ، آیت نمبر 45 تا 48. آج ہم 2 رکوع پڑھیں گے. آج کا آپ کا سبق جو ہے 2 رکوع کا ہے. میں پڑھوں گا، ڈیفائن کروں گا، آپ کو سوالات بتاؤں گا، آیتیں بتاؤں گا اور اس کا ترجمہ بتاؤں گا. صحیح، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لكم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. پیج نمبر 25 ترجمہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر بعد آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ہمیشہ پہلے نظر میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ نا رحم کو پہلے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی امت کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ ان کو جا کے ڈائریکٹ تباہ برباد کرو. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ جب فرعون کے پاس جائیں تو پہلے اس سے آرام سے بات کیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اور دعوت تبلیغ کے کام میں خصوصاً بڑے نرمی سے کام لیا. تو اللہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو، پہلے آرام سے بات کرو، پہلے ان کو سمجھاؤ. کفار کو کہہ دو کہ وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، یعنی وہ جو غلط کام کرتے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور جو کوئی گناہ کرتے ہیں ان سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے. ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جائیں ان سے بات کریں کہ وہ اپنے افعال سے اپنے کاموں سے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی انہیں معاف کر دے گا. پچھلی جو پوری زندگی گزر چکی برے کاموں میں، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے معاف کر دے گا. اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے اور اگر معافی نہیں مانگتے اور جس طرح غلط کام کرتے رہیں گے اور وہی کام کرتے رہیں گے تو جو طریقہ کار پچھلے لوگوں کا جاری ہو چکا، جو کام اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا، اللہ نے کیا کیا پچھلی قوموں کے ساتھ، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کو جو ہے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اللہ فرماتے ہیں جو طریق اگلے لوگوں کا جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، یعنی وہی طریقہ پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کریں گے. کفار کے ساتھ اگر یہ لوگ اپنے کاموں سے باز نہیں آتے. اگلی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اور لڑو، اگر بات نہیں مانے تو پھر لڑائی شروع کرنا. پہلے تمیز سے، پہلے عزت سے، پہلے بڑے پیار محبت سے سمجھانا کہ یہ لوگ باز آ جائیں. میں اگر لوگ باز نہیں آتے تو ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے. اتنا لڑو کہ جتنے کفار ہیں یہ ختم ہو جائیں سارے، ان کا کوئی نام لینے والا نہ بچے. اتنا لڑو ان سے اور دین سب خدائی کا ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جو دین بچے اس دنیا میں وہ صرف اللہ ہی کا دین بچے. فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر بعد آ جائیں تو خدا یہ کاموں کو دیکھ رہا ہے. اور اگر لڑتے نہیں اور بعد آ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو دیکھ رہا
اگلی آیت ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ گردانی کرے تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اللہ فرمایا کہ اگر ایک طرح کی بات مان جائیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایک مان لیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حمایتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار بھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد اور حمایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب مدد اور حمایت کرتا ہے، وہ بندہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو مال تم کفار سے لوٹ کے لائے ہو، جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لائے ہو، اس میں سے 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا ہے، اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اور اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مال تم لوٹ کے لائے ہو، اللہ نے فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو مال کی طلب، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کی طلب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ اس نے مقرر کیا تاکہ جو لوگ جہاد میں شریک نہ ہو سکے ان کو یہ مال دے دیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مال کی طلب کری نہیں اور اللہ تعالیٰ کو مال کی طلب ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جو مال تم لے گئے ہو 5واں حصہ، خمس کہتے ہیں 5 کو، خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس طرح ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ مال تقسیم ہوتا تھا، کن میں؟ اہل قرابت میں، یتیموں میں، محتاجوں میں اور مسافروں میں، یعنی جو بندہ یتیم ہے، جو مسافر تھا، جو جا نہیں سکا جہاد میں، جو محتاج ہے، جس نے شرکت نہیں کی، اور جو رشتہ دار ہیں، ان سب میں جو ہے وہ مال تقسیم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے وہ مال، لیکن ان لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم خدا کی اس نصرت پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے جن کے بدر میں جس دن دونوں فوجیں مٹبھیڑ ہو گئی، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خدا اس پر قادر ہے۔ تو اگر تم اس چیز میں ایمان لے لو جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا اس پر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس طرح فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنگ بدر میں مدد عطا فرمائی تھی۔ یہی مدد ہے، یہی نصرتیں ہمارے اور آپ کے ساتھ سب کے ساتھ رہیں گی اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر راضی ہیں۔ اگلی آیت ہے إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: جس وقت تم مدینے قریب کے ناکے پہ تھے اور کافر بعید کے ناکے پر تھے اور کافر تمہیں نیچے اتر گیا تھا اور تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا جو کام کرنا تھا وہ ہو کر رہے، وہ اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے بصیرت پر مرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی آپ پہچان کے جیتا رہے اور کچھ شک نہیں خدا سنتا اور جانتا ہے۔ اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مسلمان اور کفار جب نکلے تو کفار تھوڑا سا آگے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، اس میں کفار پہلے بدر کے مقام پہ پہنچ گئے تھے اور کفار نے اپنے لیے پہاڑ سلیکٹ کیا تھا، پتھر والا پہاڑ، اور مسلمان تھوڑے دیر لیٹ ہو گئے تھے، تو اس میں جو پہاڑ آیا تھا وہ پہاڑ تھا ریت کا پہاڑ۔ تو سورہ انفال کی پہلی رکوع میں اللہ فرمانے تو اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی،
ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں یا موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ تھا اور قافلہ تم سے نیچے اترے, قافلہ تم سے پہلے پہنچ چکا تھا وہاں پہ. تو اگر تم آپس میں قرار دار, تم آپس میں ملاقات کر لیتے, آپس میں پلاننگ کر لیتے, تو وقت معین یعنی جو وقت طے ہوا تھا اس کو جمع نہیں ہو پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور تھا اسے کر ڈالا. تو اللہ نے مسلمانوں کو لیٹ کیا تو وجہ یہ تھی مسلمانوں کو لیٹ کرنے کی تاکہ ظاہری نقشہ بدل جائے. مسلمانوں کے پاس تو ریت کا پہاڑ آیا تھا, ظاہری نقشہ ایسا تھا کہ مسلمان جیت نہیں سکتے, فوج کے اعتبار سے بھی کم تھے, اسلحے کے اعتبار سے بھی کم تھے, اور پلس پوائنٹ کی جگہ بھی ان کے پاس کم نہیں ہے, اچھی نہیں ہے جگہ بھی ان کے پاس جو ہے ریت کا پہاڑ آیا تھا. تو ریت کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھا وہ ریت پہ پاؤنڈ ڈالے تو پاؤنڈ 10 جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظاہری نقشہ, جو نقشہ دکھ رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا, لگ رہا تھا مسلمان کو تیار نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان بے پناہ انعامات فرمائے. میں نے پچھلے پڑھایا بھی تھا آپ کو, اللہ نے ان کو پر بارش برسا دی, ان کو سکون کی نیند سلا دیا, ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے تاکہ جو ہے مسلمان مطمئن ہو جائے. تو اس آیت میں وہ سب باتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا منظور تھا وہ کام کر ڈالے, تاکہ جو مرے بصیرت پر حق پہچان کر مرے, اور جو جیتا رہے وہ بصیرت پر حق پہچان کر جیتا رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کام سوچا ہو اسے کر ڈالے. تو جب مسلمانوں میں ملک بھیڑ ہوئے, دونوں فوجیں لڑی, تو مسلمان ظاہری طور پہ 313 تھے, مٹھی بھر مسلمان جسے اس طرح کہا جا سکتا ہے, اور کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے, اور یہی بات یہاں فرمائی لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ, جو مرے بصیرت پر مرے, یعنی جو کافر وہاں مر گئے, جن کو مسلمانوں کے ہاتھ شکست ہوئی, جو مارے گئے وہ جان کے مرے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی. اور اللہ تعالیٰ اتنی زبردست مدد کرنے والا ہے کہ اس کے لیے مسلمان مدد کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے فرشتے نازل فرما دیے. اور جو جیتے رہے, جو کفار بھی جیتے رہے اور جو مسلمان بھی جیتے رہے, وہ بھی حق پہچان کے جیتے رہے. جن کے ایمان ڈگمگا رہے تھے, جن کے دلوں میں بات آ رہی تھی پتہ نہیں ہم بچیں گے بھی یا نہیں بچیں گے, پتہ نہیں ہم مارے جائیں گے یا بچ کے گھر چلے جائیں گے, جو مسلمان تھے اور جو کفار تھے جو بچ گئے وہ بھی ہم پہچان لیں کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس طرح مدد فرمائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی اور جو مسلمان تھے ان کے ایمان بھی پکے ہو جائیں. اگلی آیت ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا, اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے, لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا, بے شک وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے. تو جب مسلمانوں نے نیند کی جو اللہ نے انعام کیا تھا مسلمانوں پہ, نیند سلا دی تھی, جو سکون کی نیند سلا دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا مسلمانوں کو, بھائی کافر تو بہت تھوڑے سے ہیں اور مسلمان بہت زیادہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بولا تم بآسانی جیت سکتے ہو. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ تم لوگ جیت جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں مسلمانوں کو تھوڑا, کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جیت چھوڑ دیتے, یعنی جو کام کرنے آئے تھے اس سے بھاگ جاتے, جو کام آگے ہونے والا تھا اس سے پیچھے ہٹ جاتے. اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو بہت کر کے دکھاتا, جو کام پیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے, اور جو کام آنے والا تھا یعنی اگلے دن جو غزوہ بدر ہونے والا تھا اس میں جھگڑنے لگتے کہ بھائی میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا لڑنے, کفار بہت ہیں, کفار بہت ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رات میں جو خواب دیا اس میں یہ بتایا کہ بھائی کفار تو بہت تھوڑے سے ہیں, تم لوگ بہت زیادہ ہو, تم بآسانی میں فتح یاب ہو سکتے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بہت کر کے دکھاتا, اگر اس کا الٹ خواب دکھاتا اللہ تعالیٰ کہ کافر بہت ہو تم تھوڑے ہو, تو تم لوگ جی چھوڑ دے, تمہارے دل ہٹ جاتے, اور جو کام درپیش تھا اگلے دن جو غزوہ ہونے والا تھا آپس میں لڑنے لگتے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بچا لیا, آپس کی لڑائی سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. بے شک وہ خدا سینوں کی باتوں سب سے واقف, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل میں باتیں جو اٹھتی ہیں, جو بنتی ہیں, جو پیدا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہی واقف ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ سنا پڑوس ہے کہ دل کی بات دماغ تک بعد میں پہنچتی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہیں. جو مسلمان پر ڈگمگا رہے تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تقویت کے لیے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے خواب دکھایا. اس کو خواب کچھ اس طرح تھا کہ مسلمان بہت زیادہ اور کافر بہت تھوڑے ہیں اور مسلمان کافر فتح یاب ہو گئے ہیں, مسلمان کفار پر فتح یاب ہو گئے ہیں. اگلی آیت ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے, کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف سے. تو جب دونوں فوجیں مڑ گئی, جو صف آرا ہوئی, دونوں فوجیں جب صفیں لگی تو اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں کم کر کے دکھاتا تھا اور مسلمانوں کو کفار کم کر کے دکھاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل کیے وہ کفار کو دکھ جاتے ہیں تو کفار پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں, کفار پہلے ہی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا کفار کی نظر میں اور کفار کو تھوڑا دکھایا مسلمانوں کی نظر میں تاکہ مسلمان بھی اپنا حوصلہ نہ ہارے, مسلمان بھی پکے ہو جائے, مسلمان بھی بالکل لڑنے کے لیے تیار رہیں. تو اللہ نے ایسا اس لیے کہا تاکہ جو کرنا تھا اللہ تعالیٰ اسے کر ڈالے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کافروں کو دکھاتا تو کافر پہلے ہی بھاگ جاتے وہاں سے. اور اللہ نے ایسا نہیں کیا, اللہ نے کفار کے لیے فرشتوں کا نزول کو پوشیدہ رکھا, فرشتوں ڈرتے ہوئے نہیں دکھائے اور مسلمان نظروں میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا. جس نے اندر جو کام کرنا تھا اسے کر ڈالے اللہ تعالیٰ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے ہوتا ہے. پیج نمبر 27 ہے, لاسٹ میں دیکھیں الفاظ معنی ہیں یہ کرنے ہیں آپ لوگوں کو. اس کے بعد دیکھیں پیج نمبر 28 پہ بھی الفاظ معنی کنٹینیو ہے, آگے سوالات ہیں اور اس کے بعد جو عبارات ہیں. سوال نمبر 1 ہے اس سوال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے. سوال نمبر 2 ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا اور اس کی ایک عبارت لکھی ہوئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ پیج نمبر 25 پہ ہی ہے, دوسری آیت ہے اور ان سے لڑو, اتنا لڑو کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدائی کا ہو جائے. میں نے تقریباً مفہوم بیان کیا ہے. اس پیج نمبر 25 پہ تیسری لائن میں آیت ہے اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے تک. اس سے آگے نہیں ہو جائے تک, اس بات کا ترجمہ ہے. دوسرا رکوع شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. مومنوں, کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر سکو. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری مقابلہ جب فوج شروع ہو جائے تو ثابت قدم رہو. پہلے تو ہدایت دی کہ ثابت قدم رہو, اپنی فوج کو چھوڑ کے نہیں بھاگنا, اپنی فوج کے ساتھ رہنا ہے, چاہے جیت جاؤ چاہے ہار جاؤ. پہلا کام یہ اللہ نے بتایا کہ ثابت قدم رہو اور دوسرا کام یہ بتایا کہ خدا کو یاد کرتے رہو. یعنی ہاتھوں سے لڑو اور زبان پر ذکر اللہ بھی جاری رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جاری رہے, زبان پر ذکر اللہ بھی جاری رہے. ہاتھوں سے لڑتے رہو, زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ مراد حاصل کر سکو. یعنی جو تم لوگ ایک مراد, ایک جو ہے اپنا ایم لے کے آئے ہو میدان جنگ میں جیتنے کا, فتح یاب ہونے کا ایک مقصد جو لے کے آئے اسے تم حاصل کر سکو. اگلی آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا. ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا. اور صبر سے کام لو, خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو اس پر جو ہے ریڈی رہو, بالکل تیار رہو. اس حکم کے اوپر چوں چرا نہ کرو. جو اللہ تعالیٰ حکم آ گیا
جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا اس حکم پہ ہم تیار ہیں، ہم اس حکم کے لیے بالکل ریڈی ہیں، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم آپس میں جھگڑ پڑو، تمہارے اندر کا ایک اتفاق ختم ہو جائے۔ تو ایسا کرنے سے کیا اس کا نیگیٹو پوائنٹ یہ نکلے گا جو کفار تمہارے سامنے ہیں ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، وہ بولیں گے کہ مسلمانوں کو تو آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے، ان کا تو آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ لوگ تو آپس میں یہ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر کیا جو ہے جنگ کریں گے، ہمیں کیا ہرائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے، تمہارے دل جو ہے وہ دل بیٹھ جائیں گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور جو تمہارا روب و دبدبا ہے، اقبال سے مراد روب دبدبا ہیبت، اور جو تمہاری تم پر ہیبت تاری ہوئی یہ ختم ہو جائے گی، اور صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں اور لوگ راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں خدا ان پہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ جب آج ظلمت ہوتا ہے اس وقت میں منافق ہی ہوتے تھے، ظاہری طور پہ ایمان قبول کر لیتے تھے لیکن ایمان لا کے نہیں تھے، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ایمان قبول کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو صرف دکھاوے کے لیے ایمان قبول کر لیتے ہیں، اتراتے ہوئے مت جانا جنگ میں، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے، اتراتے ہوئے جنگ میں نہ جانا، یعنی ہم کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف اتراتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اتراتے ہوئے جانا بھی نہیں پسند، اور اللہ تعالیٰ کو دکھاوے کا عمل پسند نہیں ہے کہ صرف ریاکاری کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم گھروں سے نکل آئے، کیا نام ہے کہ ہم جو ہے جا رہے ہیں جنگ لڑنے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں شریک ہونے جا رہے ہیں، دکھاوے کے لیے بھی نہیں جانا اور اتراتے ہوئے بھی نہیں جانا۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں عمل بالکل پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں میں نہ ہونا جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ منافقین ایک کام یہ کرتے تھے کہ صرف دکھاوے کے لیے نکلتے تھے، اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ جو لوگ پکے ہیں، جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ان لوگوں کو دین خدا راہ خدا سے روکتے تھے۔ تو اللہ نے ایسا نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو یہ اور یہ جو اعمال کرتے ہیں، منافقین جو یہ غلط اعمال کرتے ہیں، جو ناقص اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ احاطہ کیے ہوئے، ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 48 ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو راستہ کر کے دکھایا اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہوئیں تو پیس پا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا سے سزا دینے والا ہے۔ جب میدان بدر کا معرکہ سجا تو شیطان جو ہے کفار کے پاس آیا اور کہا کہ آج کے دن جو ہے تم بہت سارے ہو، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج کی فتح تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیت جاؤ گے، بہت ساری باتیں شیطان نے جو ہے کہی کفار کو سردار تھے ابو لہب، اس کے بعد آ گیا شیطان کفار کے ایک بڑے نامور قبیلے بنو کنانہ کا سردار بن گیا، سردار کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا، اس نے کہا کہ ابو لہب کو کہ آج تم جیت جاؤ گے، ابو جہل کو کہا آج تم جیت جاؤ گے، آج تمہاری جیت یقینی ہے۔ پھر پہلے شیطان نے کفار کو کہا کہ تم لوگ مسلمانوں پہ فتح یاب ہو جاؤ گے، لیکن جب دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں تو پیس پا ہو کر، شرمندہ ہو کر خاموشی سے چل دیا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا تھا۔ بھائی شیطان تو پہلے فرشتہ ہی تھا نا، بعد میں وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، یہ پہلے تو فرشتہ تھا نا، تو شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا۔ تب جو لکھا ہوا ہے اس آیت کا ترجمہ ہے جب دونوں فوجیں صف آرا ہوئی تو پیس پا ہو کر، شرمندہ ہو کر خاموشی سے چلا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ پہلے ان کو حوصلہ باندھ رہا تھا لیکن بعد میں جب فرشتے اترتے دیکھے تو بھاگ گیا اور کہنے لگا کفار کو
مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان فرشتہ تھا، شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا، شیطان نے فرشتوں کا نزول دیکھ لیا تو شیطان کفار سے الگ ہو گیا، اس نے کہا میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان کو ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ میری بھی ساتھ ساتھ کٹائی لگ جائے۔ شیطان نے بولا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پیج نمبر 30 پہ اس کی جو ہے الفاظ بنے ہیں، اور پیج نمبر 31 پہ 3 سوالات ہیں۔ کفار کے مقابلے مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ بدر مسلمانوں کی نصرت کے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا۔ یہ دونوں سوال پی ڈی ایف میں موجود ہیں، میں آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر چکا ہوں، آپ اس پی ڈی ایف سے یہ دونوں اسباق کا دونوں رکوع کر لیے جو میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، اور 3 عبارات ہیں اس میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اس کے لیے پیج نمبر 29 پہ آئیے، پہلی آیت ہے اور اس آیت کا ترجمہ ایز اٹ از اتر جائے گا۔ صحیح ہے، مومنوں کفار کی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر سکو۔ صحیح ہے۔ دوسری عبارت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ یہ بالکل جو ہے اس کے بعد شروع ہوئی یہ عبارت، اور یہ 2017 کی امپورٹنٹ عبارت بھی 2017 اور 18 دونوں میں آئی ہے یہ عبارت۔ اور خدا اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تمہارا اقبال جاتا رہے گا اور صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری عبارت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ تو اس کے لیے بھی بالکل اس کے بعد والی آیت پیج نمبر 29 بھی چل رہے ہیں۔ اور لوگ جیسے نہ ہونا جو اعتراض تھے وہ یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے اور لوگوں کو دکھانے کے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں، اور یہ جو اعمال کرتے ہیں خدا ان پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک دونوں عبارات ہیں، الفاظ سوال جواب آپ کو جو ہے پی ڈی ایف میں مل جائیں گے۔ ان عبارت کا ترجمہ بھی پی ڈی ایف میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کو بک میں سمجھ میں نہ آئے تو اس پی ڈی ایف میں عبارت کا ترجمہ بھی ہے، وہاں سے عبارت کا ترجمہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ صحیح ہے، اور یہ کام آپ لوگ کر لیجیے گا، پھر میں آپ کو انشاءاللہ کام سبمٹ کر